سو لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے رول آف ڈائیلیکٹرکس ان کیپیسیٹنس یا کیپیسیٹنس میں جو ڈائیلیکٹرک کا رول ہے وہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیپیسیٹنس کا جو ایکویشن ہے وہ ایپسلن ناٹ اے اوور ڈی ہے جو کہ پیورلی جیومیٹریکل ہے. اب دیکھیں میں نے کیپیسیٹنس جو ہے نا اس کیپیسیٹر کی بڑھانی ہے تو میں کیا کروں گا. کیپیسیٹنس بڑھانے کے لیے میرے پاس 3 پیرامیٹرز ہیں یہاں پہ. یا تو میں پلیٹس کا ایریا بڑھا دوں تو اس میں بھی ایک لمیٹیشن آ جائے گی کہ کیپیسیٹر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ پھر ڈیوائس میں نہیں آئے گا. تو کسی خاص حد تک تو میں ایریا بڑھا سکتا ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں. دوسرا ہے ڈی. تو ڈی میں جو ہے نا وہ یعنی وہ ان کے درمیان جو سپیس ہے وہی ہے. تو میں ڈی کو کم کر سکتا ہوں کیپیسیٹنس بڑھانے کے لیے لیکن وہ بھی میں کسی خاص حد تک جا سکتا ہوں کیونکہ میں پلیٹس کو قریب لے کے آؤں گا تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور شارٹ سرکٹنگ ہو جائے گی. تو جو چارج میں نے بلڈ کیا ہوگا وہ چارج ضائع ہو جائے گا. تو اس پیرامیٹر کو بھی میں کم کر سکتا ہوں لیکن کسی خاص حد تک. ایک اور جو پیرامیٹر رہ جاتا ہے یہاں پہ وہ ہے پرمیٹیوٹی. یعنی یہاں پہ تو الیکٹرک فیلڈ ایگزسٹ کر رہا ہے جو کہ اس ڈائریکشن میں ہے. الیکٹرک فیلڈ اس ڈائریکشن میں ہے یہاں پر پازیٹیو ٹو نیگیٹو. اب یہاں پہ ویکیوم ہے. ویکیوم میں جو ہے نا وہ الیکٹرک فیلڈ لائنز کو جو پرمیشن ہے پرمیٹیوٹی اور فری اسپیس تو وہ برابر ہے ایپسلن ناٹ کے. اب یہاں پر یعنی یہ تو ایک ویلیو ہے اس کو تو میں چینج کر ہی نہیں سکتا یعنی یہ تو ایک ویلیو ہے. اب فار ایگزامپل میں اس میں جو ہے نا وہ ایک مٹیریل کو الاو کرتا ہوں. لیٹ سے وہ مٹیریل جو ہے نا وہ ایئر ہے. اب میں نے اس میں ایئر کو جو ہے نا وہ داخل کر دیے تو ایئر پارٹیکلز آ جائیں گے ادھر. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو پرمیٹیوٹی ہے لیٹ سے میں اسے ریلیٹیو پرمیٹیوٹی دے دوں جو کہ گریٹر ہوگی ایپسلن ناٹ سے. تو اب یہاں پہ ایئر پارٹیکلز آ گئے. اب میں کیپیسیٹنس کو نیا جو کیپیسیٹنس ہوگا جس کو میں سی آر کہہ دوں گا. سی آر یعنی جو ریلیٹیو پرمیٹیوٹی یعنی ایک اور مٹیریل کے انٹروڈکشن سے آئے گی وہ ہوگی ایپسلن آر ایپسلن ناٹ اور یہ اے اوور ڈی. تو یہاں پر جو ایپسلن آر ہے وہ چونکہ گریٹر ہے 1 سے. یہاں پہ یہ اگر میں 1 لیتا ہوں تو یہ اس سے گریٹر ہے ایپسلن آر. تو اسی وجہ سے جو کیپیسیٹنس اب آئے گی وہ گریٹر ہوگی جو کیپیسیٹنس آلریڈی تھی. کیپیسیٹنس بڑھ جائے گی. اب یعنی میں نے ایک اور مٹیریل کو یہاں پہ انٹروڈیوس کر دیا اور میں اب کیپیسیٹنس جو ہے نا وہ بڑھانا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا اے اور ڈی اب میں کانسٹنٹ رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ تو میں نے دیکھ لیے کہ وہ میں کس حد تک زیادہ کر سکتا ہوں یا پلیٹس کو کس حد تک قریب لے کے آ سکتا ہوں. تو اب پورا فوکس جو ہے نا میرا اس مٹیریل پہ ہوگا. اب ایئر پارٹیکلز یہاں پہ آ گئے. میں وولٹیج بڑھا رہا ہوں چارج یہاں پہ بڑھ رہا ہے تو چارج بڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے وہ بڑھے گا یعنی الیکٹرک فیلڈ بڑھے گا. الیکٹرک فیلڈ بڑھے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ میں ایئر پارٹیکلز کو جو ہے نا وہ بڑا بنا دیتا ہوں. ایئر پارٹیکلز نیوٹرل ہیں
اور وہ یعنی اس کو اس طرح کنسیڈر کر لیں کہ پازیٹیو نیوکلیس ایک سینٹر اور الیکٹران ان کے اراؤنڈ جا رہے ہیں، تو اب فیلڈ بڑھ رہے ہیں، ان کا فیلڈ جو ہے نا وہ ایک خاص ڈائریکشن میں ہے یوں، یہ فیلڈ اس کو افیکٹ کرے گا اور کیا ہوگا کہ یہ جو نیگیٹو چارج ہے نیگیٹو سے ریپیل کرے گا، جو پازیٹیو ہے پازیٹیو سے ریپیل کرے گا، تو یہ جو ایٹم ہے فیلڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا، elongate ہو جائے گا، اور میں فیلڈ اور بھی بڑھا رہا ہوں۔ کیوں بڑھا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے کیپیسیٹنس کو بڑھانا ہے کہ کیپیسیٹنس جو ہے نا وہ بڑھ جائے، تو یہاں پہ مجھے چارج زیادہ لے کے آنا پڑے گا، چارج زیادہ لے کے آؤں گا تو فیلڈ اس سے زیادہ ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا کہ یہ جو ایئر پارٹیکلز ہیں یہ بریک ہو جائیں گے، یعنی اس چیز کو، اس مٹیریل کو، یہ ایک نیوٹرل مٹیریل تھا، انسولیٹر مٹیریل تھا، کنڈکشن نہیں کر رہا تھا، لیکن جب فیلڈ کو میں نے بڑھا دیا تو اسی مٹیریل کا بریک ڈاؤن ہو گیا، اور اس کو میں ڈائلیکٹرک بریک ڈاؤن جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ جو مٹیریل تھا انسولیٹر مٹیریل وہ بریک ہو گیا۔ اب مٹیریل جو ہے نا وہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہیں، تو نیگیٹو یہاں دوڑے گا اور پازیٹیو یہاں دوڑ کے آئے گا، اور کیپیسیٹرز کے درمیان کنڈکشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی شارٹ سرکٹنگ ہو جائے گی، اور یوں ہم جو چارج سٹور کر چکے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی کیپیسیٹر جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اب کیپیسیٹر نہیں رہے گا۔ تو اب ایئر کی بجائے میں اب اگر کوئی ایسا مٹیریل لے لوں، فار ایگزامپل مٹیریل میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، ایک اس میں میکینیکل خوبی ہونی چاہیے، وہ میکینیکلی اسٹرانگ ہو، کیونکہ جب یہ دو پلیٹس ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں میکینیکل اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، وہ اتنا سالڈ ہونا چاہیے، اتنا سخت ہونا چاہیے کہ وہ ان کو پلیٹس کو آپس میں ملنے سے روک سکے، اور دوسری جو اس کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے الیکٹریکلی بھی وہ اسٹرانگ ہو، یعنی اگر صرف میکینیکلی اسٹرانگ ہے لیکن اس کے اندر چارجز نے موومنٹ سٹارٹ کی تو پھر وہ شارٹ سرکٹنگ پھر بھی ہو جائے گی، تو اسی لیے مجھے دونوں پراپرٹیز چاہیے، وہ الیکٹریکلی بھی اسٹرانگ ہو، یعنی یہ فیلڈ بڑھتا رہے اور اس کو بریک نہ کر سکے، یعنی وہ الیکٹریکلی اسٹرانگ ہو، وہ اس فیلڈ کو اپوز کر سکے، تو ہم کہہ دیتے ہیں in other words کہ یہ جو الیکٹریکل پراپرٹی ہے یعنی اس مٹیریل کا ڈائلیکٹرک کانسٹنٹ وہ زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ مٹیریل یعنی وہ سالڈ مٹیریل بھی ہو، میکینیکلی سخت ہو، اور وہ اس کا ڈائلیکٹرک کانسٹنٹ بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہو، تو ایسے مٹیریلز جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ رکھنا چاہیں گے کہ ان کا ڈائلیکٹرک کانسٹنٹ جو ہے نا زیادہ ہو، یعنی جو ای آر ہم لکھ رہے ہیں ریلیٹیو پرمیٹیوٹی یہ زیادہ ہو، یہ زیادہ ہوگا تو کیپیسیٹنس آٹومیٹکلی اس کی بڑھ جائے گی۔ مختلف مٹیریلز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، فار ایگزامپل میں لے لیتا ہوں پیپر، تو پیپر کا جو ڈائلیکٹرک کانسٹنٹ ہے وہ ہے 3.7، اور اس کا جو بریک ڈاؤن وولٹیج ہے جو جس سے پیپر کے اندر جو نیوٹرل ایٹمز ہیں وہ بریک ہو جائیں گے وہ ہے 16×10⁶ وولٹس، یعنی 16 ملین وولٹس جو ہے نا وہ پیپر اسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب یہاں تک پوٹینشیل پہنچ جائے گی، پوٹینشیل ڈفرنس، تو پیپر جو ہے نا وہ کنڈکشن سٹارٹ کر لے گا،
3.7 वैल्यू जो है ना, यानी मैंने इसकी कैपेसिटेंस को 3.7 टाइम्स बढ़ा दिया कंपेयर टू द फ्री स्पेस। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो कैपेसिटेंस है इसको मैं लिख सकता हूं CR, दिस इज इक्वल टू कापा, K कापा मैं लिख सकता हूं C, और ये जो कापा है इसको मैं यूं लिख सकता हूं कापा, ये कापा हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो पेपर को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। अब मैंने कैपेसिटेंस इसकी और बढ़ानी है, तो मैं इलेक्ट्रिकली और स्ट्रॉन्ग मटेरियल की तरफ जाऊंगा, और फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूं पायरेक्स ग्लास की तरफ। पायरेक्स ग्लास वो ग्लास है जिससे ये मुख्तलिफ बीकर्स वगैरह और एक्सपेरिमेंटल जो पेपर्स होती है, ये चीजें बनती है, वो पायरेक्स ग्लास है, जिसे हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। पायरेक्स ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी उसकी है वो है 5.7, और उसकी जो वोल्टेज को तो हम डिस्कस नहीं करते, उसकी खास वोल्टेज है जो ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो यही है कि 5.7 उसकी है। तो हम अगर इधर ग्लास रखें तो हम कैपेसिटेंस को 5.7 टाइम्स वैक्यूम के मुकाबले में बढ़ा देंगे। इसी तरह जो नॉर्मली जो मटेरियल यूज हो रहा है, क्योंकि हर मटेरियल के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ उसकी ड्रॉबैक्स होती हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो मटेरियल यूज हो रहा है वो मटेरियल यूज हो रहा है माइका। माइका का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 4 है, लेकिन फिर भी उसे हम यूज कर रहे हैं। उसकी एक खास वजह है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी जो है ना वो मैटर करता है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू द पायरेक्स ग्लास। और मैं अगर एक लास्ट मटेरियल ले लूं, रिलेटिव परमिटिविटी इसकी 80 है वाटर की, तो फिर मैं वाटर को एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों ना लूं, क्योंकि मैं 80 टाइम्स जो है ना वो कैपेसिटेंस बढ़ा दूंगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, हर मटेरियल की अपनी कुछ बेनिफिट्स होती है, कुछ ड्रॉबैक्स होती है, हमें कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब वाटर को मैं नहीं लेता, वाटर क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं उसे कैपेसिटर में नहीं लेता। तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि वाटर को हम क्यों नहीं लेते। एक तो ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो है पोलर नेचर के, पोलर नेचर। अब इसको चूंकि 2 हाइड्रोजन से मिले हुए हैं ऑक्सीजन के साथ इस तरह, तो इनकी जो अलाइनमेंट होती है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में ये खूबी है कि वो पोलर नेचर के, वो पोलर मॉलिक्यूल हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो किसी हद तक अलाइन हो जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं तो कुछ कंडक्शन उनमें हो जाती है। जिस तरह हमें पता है कि अगर हम वाटर में हैं और साथ ही कई लाइव वायर हैं तो वो किसी खास रेंज तक कंडक्शन हमें फील हो रही थी, उसके आगे फील नहीं होती। तो ये जो रेंज है ये असल में वाटर डाइलेक्ट्रिक है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पोलर नेचर की वजह से वो कुछ न कुछ कंडक्ट करता है। तो अगर हम इसमें वाटर यूज कर लें तो कैपेसिटेंस तो शुरू में हमें ज्यादा मिल जाएगी, 80 टाइम्स बढ़ जाएगी, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होगी क्योंकि वो उसमें कंडक्शन हो रही होगी, तो कांस्टेंट डिक्रीज उसमें आ रही होगी। तो हम इस वजह से वाटर को यूज नहीं करते। एक और जो रीजन है कि यहाँ पे
वाटर अगर इसमें हो तो उसमें लीकेज का जो है ना वो खतरा है और पूरे सर्किट को वो बर्बाद कर सकता है। तो हमने सिर्फ उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पे नहीं जाना, हमने उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो ना वो जहन में रखने होंगे। तो नॉर्मली कैपेसिटर्स में हम माई का यूज करते हैं उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह से और उसके रीजनेबली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से हम इसको जो है ना वो यूज करते हैं नॉर्मली कैपेसिटर्स में। तो रोल जो है ना डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी वजह से हम with constant area and with constant separation हम capacitance को बढ़ा सकते हैं। And that's it. We are done with this chapter, जो कि chapter 26 था, capacitance and dielectrics का। Thank you.